السلام علیکم ناظرین، صبا ڈیجیٹل نیوز میں عابد علی آرائی حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں راولپنڈی کے لیاقت باغ میں، بالکل اس مقام پر جہاں پر سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا۔ آج یہاں پر ان کی برسی کے سلسلے میں تقریب منعقد ہو رہی ہے، یہاں پر قرآن خوانی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت ملک کی وزیر اعظم جو اس مقام پر شہید کر دی گئیں، ان کی شہید ہونے کے بعد جو مقدمہ چلا اس میں ان کے تمام جو ملزمان تھے ان کے مقدمے کے، وہ رہا ہو چکے ہیں۔ اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بالخصوص اور بالعموم تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اور گڑھی خدا بخش میں بھی آج ایک تقریب منعقد ہو رہی ہے، جہاں پر مسلم لیگ نون کی رہنما محترمہ مریم نواز بھی پہنچ چکی ہیں اور وہ وہاں پر جلسے سے خطاب کریں گی۔ تو یہ وہ سانحہ ہے جو ہماری قوم نے برداشت کیا، بالکل اسی جگہ پر، اسی لیاقت باغ کے سامنے جہاں پر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم محترم لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ وہی مقام ہے، اور یہ دوسرا وزیر اعظم جو دوسری وزیر اعظم تھی پاکستان کی، جس کو اس مقام پر شہید کیا گیا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں وزرائے اعظم کے جو قاتل تھے وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچ سکے، اور آج پھر ایک بار اس یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کے قتل کی تحقیقات تو کی گئیں، جس میں اقوام متحدہ بھی ناکام ہو گئی، اور مارک سیگل جو ایک امریکی شہری تھا، برطانوی شہری تھا، جس نے ایک ای میل بھی کی تھی اور جس میں قاتلوں کی نشاندہی بھی کی گئی تھی، اس کی گواہی کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل اپنے کیفر کردار کو نہیں پہنچ سکے۔ اور اس وقت یہاں پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، میڈیا کی بڑی تعداد موجود ہے، اور لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ وہی لیاقت باغ ہے جہاں پر لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، اور یہ قوم سانحات در سانحات دیکھ رہی ہے، اور کوئی بھی قاتل، ہمارے لیڈروں کا کوئی بھی قاتل ابھی تک گرفتار نہ ہونا ہمارے تحقیقاتی اداروں پر سوالیہ نشان ہے۔ امید ہے کہ مستقبل میں ایسے سانحات سے یہ بہت قوم بچنے میں کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔